یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو ایک نیا تجربہ ملک میں ہو رہا ہے، ایک نیا ہائیبرڈ سسٹم ہے. ہائیبرڈ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے آئینی عہدے لیے ہیں اور حکومتی عہدے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں. تو یہ تجربہ کیسا رہا؟ آپ نے کیسے محسوس کیا؟ کامیاب تجربہ ہے؟ دیکھیں، تجربہ تو کامیاب اور ناکام دونوں صورتوں میں جو ہے وہ نیتوں پہ ہوتا ہے. اگر نیتیں ٹھیک ہوں گی تو جو بھی تجربہ کریں گے وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی، ہماری نیت نہیں ٹھیک ہوگی کہ ہم نون کو سپیس دیں، اور نون کی ہوگی کہ ان کو نہیں، ہم ساتھ بیٹھیں بھی اور پھر ہماری سوچ یہ بھی ہو کہ نہیں کل پھر ہم نے آپس میں الیکشن لڑنا ہے، تو وہ تو لڑنا ہے. اور اس سے پہلے اگر اکٹھے بیٹھے ہیں تو جب کھلے دن سے ایک دوسرے کو قبول کریں گے تو میرا خیال ہے تجربہ کامیاب ہوگا. اور یہ جو آپ نے کہا یہ تجربہ جو ہے، دیکھیں اس میں تو پیپلز پارٹی نے تو پوری کوشش کی کہ نون لیگ اپنی مرضی کی گورنمنٹ چلائے. انہیں یہ پریشر نہ ہو کہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ اپنا کیبنٹ میں یا کسی جگہ ہمیں فورس کر کے ہمارا جو منشور ہے یا جو ہم کرنا چاہتے تھے اس میں ہمیں جو ہے وہ نہیں کرنے دیا گیا. اور پیپلز پارٹی بڑے ہی آپ کہیں کہ بڑے خاموشی سے اور بڑی محبت سے ان کے ساتھ چلتی رہی. کسی جگہ بھی آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو فورس نہیں کیا کہ آپ یہ والا کام کریں. جواب میں وہ بھی محبت سے چل رہے ہیں. وہ ظاہری طور سے تو محبت بھی چل رہے ہیں لیکن عملی طور پہ محبت سے نہیں چل رہے. بات تو یہ ہے نا کہ جو ظاہری طور پہ محبت ہے وہ عملی طور پہ بھی ہو تو پھر چیزیں جو ہے وہ یقیناً بہتر ہوں گی. لیکن ہم ابھی بھی پھر اسی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طرح ظاہری طور پہ محبت ہے، عملی محبت بھی ایسی ہو جائے گی. ایسی نہ بھی ہوئی 50% بھی ہو گئی، کام چل جائے گا. اچھا، کام تو چل جائے گا اس صورت میں، لیکن یہ کیوں ہم جیسے لوگوں کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ زیادہ ریلیکس نہیں ہے؟ اور ہمیں تو خیر ان کی تفصیلات پتہ نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کے کچھ کاموں میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. دیکھیں کوئی کاموں کی تو بات ہی نہیں ہے، اور سیدھے جو روٹین میٹر ہے وہی ہے، اس کے ساتھ ہی چلنا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اس سسٹم کو چلانا ہے، مجبوری ہے، ملک کی مجبوری ہے. اور یہ ضرور ہے کہ یہ سسٹم 8-9 مہینے جو چلا ہے اس کی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. ہم بڑی مشکل صورتحال میں تھے لیکن چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو ہمیشہ سے آپ اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ اپنے ووٹس کو قربان کیا اور ملک کے لیے جو ہے وہ بھی کڑوا گھونٹ پیا کہ جو شاید مشکل تھا. میں نے کل بھی اپنا کیرا صاحب کے ساتھ ہمارا ان کے گھر میں ادھر تھا، ایک پروگرام تھا، تو میری یہ رائے ہے کہ ہمارا ورکر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ اس الائنس کو قبول نہیں کرتا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کو. لیکن اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پچھلے 16 مہینے میں بیٹھے، ابھی بیٹھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو چیزیں خراب ہوں گی. ابھی بھی جب اس الیکشن کا رزلٹ آیا تھا تو آپ دیکھیں کہ ڈیفالٹ کا شور تھا ہر طرف اور حالات بڑے خراب تھے. اور اس وقت اگر پیپلز پارٹی اس ہٹ درمی پہ رہتی کہ 3 پارٹیاں ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو میرا خیال ہے خرابیاں زیادہ ہوتی اور ملک کا نقصان ہوتا. نہیں، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا ووٹ بینک اس اتحاد کے نتیجے میں کم ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں آج پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن پنجاب میں ہے اور اوور آل بھی، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا الائنس ہے. ہم پرانا آپ بی بی کے ٹائم پہ دیکھیں، اس کے بعد زرداری صاحب، بلاول صاحب، سارے ٹائم پہ ہم اور نون 2 علیحدہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ہمارے نظریات علیحدہ ہے، ہماری سوچ علیحدہ ہے، ہماری لیڈرشپ کا ویژن علیحدہ ہے. اور ہماری جو ورکر ہیں وہ اپنی پرانی باتیں نہیں بھولے. اور جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، بیٹھنا ہماری مجبوری ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر نہیں بیٹھیں گے ملک کا نقصان ہوگا. لیکن اب جو جذباتی ورکر ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اس الائنس میں ہمیشہ نقصان ہوا. اچھا، خود وزیر اعلیٰ اور آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ اور میرے تعلقات ٹھیک ہیں. ہماری بہن ہے، بڑی قابل احترام ہے، اور بس وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہی ہیں اور میں اپنی جگہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوں. اور اس کا فیصلہ تو پھر اخیر میں ہی ہوگا کہ کس نے بہتر کام کیا. یہ تو آخر میں فیصلہ ہوگا،
لیکن یہ کچھ یونیورسٹیوں کے معاملے پہ اختلاف نہیں آیا تھا آپ لوگوں کا؟ دیکھیے بات یہ ہے نا، ایک میں بالکل اس میں کولیشن پارٹنر ہیں، کسی طرح ان پہ بے جا تنقید نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کولیشن پارٹنر میں کم از کم میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی اور میں صرف چپ کر کے اس پہ بیٹھا رہوں اور اس کو اس وجہ سے نہ بولوں کہ کیونکہ ہم کولیشن پارٹنر ہیں. میرے ذاتی خیال میں وائس چانسلرز کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی، میں اس پہ سیٹسفائی نہیں تھا، میں نے اس پہ ان کو اپروو نہیں کیا. اور آگے چل کے جب کسانوں کے حوالے سے ہوا کہ گندم کا ریٹ 3900 کیا گیا، لیکن ساتھ یہ کہا گیا کہ لینی 2100 پہ ہے، اور ایک آڑتی نے 2700 پہ لی، اس پہ ایف آئی آر ہو گئی کہ تم نے 2700 پہ کیوں لی. تو وہاں پہ بھی مجھے بولنا پڑا کہ اگر آپ کسان اور کاشتکار کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، دونوں صورتیں ہیں. وہ ضرور اس پہ کہتے ہوں گے کہ ہم نے گندم کو کم کیا تو آٹا سستا ہوا، لیکن اب اگلے سال جب آپ ڈالرز میں گندم منگوائیں گے تو پھر آٹا کیسے سستا ہوگا؟ آپ نے جو آپ کا کسان اور کاشتکار ہے اس کو آپ نہیں دینا چاہتے، اور باہر آپ ڈالروں میں دینا چاہتے ہیں. 2008 میں جب ہم آئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آٹے کی لائنیں ہوتی تھی، تو ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت کہا، اس وقت بھی کولیشن ہماری گورنمنٹ تھی اور ہمارے غالباً منسٹر جو ہے وہ نون لیگ کے تھے، فنانس منسٹر جو تھے، تو زرداری صاحب نے کہا کہ یار آپ ڈالرز میں باہر سے منگواتے ہو مہنگی گندم، تو اپنا جو کسان ہے اس کو کیوں نہیں دیتے؟ وہ 450 کا ریٹ تھا، اس کو 900 کیا، اور اگلے سال اتنی وافر مقدار میں گندم ہوئی کہ وہ ساری لائنیں ختم ہو گئی اور ایکسپورٹ کے لیے بھی ہمیں بچ گئی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں پھر بولنا میرا حق بنتا ہے، اور وہ مثبت تنقید ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، اسے نہیں ہٹوں گا. اس کو ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو بھی پازیٹیو لینا چاہیے اور ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. جواب پھر عوام کو دینا ہی ہے، انہوں نے بھی اور ہم نے بھی. اور ظاہری بات ہے جواب تو عوام کو دینا ہی ہے، لیکن گورنر کی پوزیشن، چلو ٹھیک ہے کہ پریکٹیکلی ڈے ٹو ڈے افیئر ان کا کام نہیں ہوتا، لیکن گورنر کی حیثیت ایک نگران کا بھی ہوا کرتا ہے، ایک صوبائی حکومت کی نگرانی کرنا. آپ جب پنجاب کی صوبائی حکومت کو دیکھتے ہیں تو بیسیت حکومت وہ کیسے جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں نا، جب میں نگرانی کرتا ہوں اور اپنی نگرانی میں انہیں کوئی نصیحت کرتا ہوں یا کوئی کہتا ہوں تو فوراً سے جو ہے ان کی انفارمیشن منسٹر آ جاتی ہیں اور وہ مجھے کبھی سندھ بتانا شروع کر دیتی ہے اور کبھی بلوچستان چلی جاتی ہیں، لیکن میں اس کا جواب نہیں دیتا کیونکہ نگرانی تو میں نے کرنی ہے، اور نگرانی تو کرتا. یہ اصل میں نا، چاہے سیاستدان ہو یا کوئی بھی ہو، تنقید پسند کسی کو بھی نہیں ہوتی. سچی بات ذرا مشکل سے ہوتی ہے. وہ اپنا ہمارے دیہاتوں کی مثال ہے کہ سچی ماؤ نہ کرو تو بھی قدر نہ وانج لگنی، کہ والدہ سے بھی سچی بات کریں تو وہ ناراض ہو کے دیوار کے ساتھ چلی جاتی ہے. لیکن یہ احساس ان کو نہیں ہے کہ صرف 3 خواتین ہی حکومت میں نظر آتی ہے اور باقی جتنے وزیر ہے، مشیر ہے، وہ سب پس منظر میں ہیں؟ وہ شاید اس کو بہتر سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر طریقے سے چلا رہی ہیں. اور ایک ضرور مریم نواز صاحبہ کا بیک گراؤنڈ ہے. بڑے میاں صاحب چیف منسٹر رہے، میاں شہباز شریف صاحب رہے، حمزہ شہباز صاحب رہے، پوری فیملی نے پنجاب میں بڑے لمبے عرصے تک جو ہے وہ چیف منسٹرشپ کی. تو شاید وہ سمجھتی ہیں کہ ہم جس طریقے سے کر رہے ہیں وہی بہتر ہے. تو اب اس پہ میرا خیال ہے تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے. ایشوز پہ ہو تو زیادہ بہتر بات ہو. اچھا، ایشوز پہ ہی کرتے ہیں. ایک یہ نظر آتا ہے ہمیں کہ سارا فوکس سنٹرل پنجاب پہ ہے، اور سنٹرل پنجاب میں بھی پھر وہ صرف لاہور پہ ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، 100% ایگری کرتا ہوں. صرف لاہور پنجاب نہیں ہے. ابھی میں اپنے ایریے سے آ رہا ہوں، اٹک سے. ایمانداری سے میں نہ کوئی تنقید کر رہا ہوں، نہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں، نہ کوئی. وہاں پہ ہماری تحصیل ہے جنڈ، اور ایک جلسہ تھا، اس میں جو تقریریں ہوئیں انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے ہمارے جھگڑا ہوا اور 3 لوگ جو ہے وہ مارے گئے. ساری رات ان کی لاشیں پڑی رہیں اور اس جنڈ ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں تھا جو ان کا پوسٹ مارٹم کر سکے. پھر اٹھا کے ان کو حسن عبدال لے کے گئے، وہاں سے اٹھا کے اٹک لے کے گئے. اور یہ پنجاب ہے، جنڈ جو ہے یہ پنجاب کی تحصیل ہے. میں پنڈی گیب سے آ رہا ہوں، اس ہسپیٹل میں ڈاکٹر نہیں ہے. جو اپنا ڈسپینسریز بنی ہوئی تھی پنجاب میں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن چلے کوئی غریب آدمی اور کچھ نہیں تو اس 150-200 روپے سے بچ جاتا تھا، اپنا بی پی چیک کرا لیتا تھا.
ادھر سے کھانسی کا کوئی شربت لیتا تھا، چاہے وہ 1 نمبر ہوتا تھا یا 2 نمبر، لیکن کچھ لوگ غریب بندوں کو تھوڑا سہارا تھا، وہ ساری ڈسپینسریز ختم کر دی گئی ہیں. تو یہ سارا پنجاب ہے، اور اس سارے پنجاب پہ میں بہت سارا بول سکتا ہوں جو حقیقت ہے پنجاب کی، لیکن اس سے پھر تھوڑی تکلیف زیادہ ہوگی، تو اتنا کافی ہے میرا. اچھا